नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंशाल्लाह हम कुरान करीम का तर्जुमा शुरू करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि पहले हम अस्माउल कुरान के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर हमने सूरह फातिहा के नाम पढ़े। आज इंशाल्लाह कुरान करीम का तर्जुमा शुरू करेंगे, जिसके लिए कुरान करीम की आयत भी है। सूरह नहल की आयत है। इरशाद खुदावंदी है, फ़ैज़ा क़रअतल कुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब आप कुरान करीम पढ़ें तो पहले अल्लाह की ज़ात के साथ शैतान मरदूद से पनाह मांगें। तावुज़ का मायनी पनाह तलब करना है। कुरान करीम में मुख्तलिफ़ शुरूर और फितनों से पनाह मांगने की तालीम देगी। चुनांचे कुरान करीम की तिलावत से पहले आऊज़ बिल्लाह पढ़ना सुन्नत भी है। तो कुरान करीम का तर्जुमा पढ़ना हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि जब तक हम कुरान करीम का तर्जुमा नहीं पढ़ेंगे हमें कैसे मालूम होगा कि अल्लाह ताला ने किन अहकाम के करने का हुक्म दिया और किन कामों से बचने की तलकीन फरमाई। तो जब हम तर्जुमा पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह हमारे दिल को रूहानी खुशी हासिल होगी। और हम सबको कुरान करीम का तर्जुमा पढ़ना जो है वो हमारे लिए इतना अहम है कि हम जब तक कुरान करीम का तर्जुमा नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारी ज़िंदगी में नूर, रोशनी और हर तरह की राहत और सुकून पैदा नहीं होगा। आप ये आज़मा के देख लें, जब हम कुरान करीम का तर्जुमा पढ़ेंगे तो हमारी ज़िंदगियों में एक बहार पैदा होगी और हमारे दिलों में जो है एक रूहानी खुशी पैदा होगी और हमें ज़िंदगी का एक मिशन जो है वो मिल जाएगा कि हम कुरान करीम को समझ के पढ़ रहे हैं और अल्लाह ताला हमारी उम्र में बरकत अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो चले हम शुरू करते हैं। आप जो है दोहराते रहें। आऊज़ु, मैं पनाह मांगती हूँ, बिल्लाहि, अल्लाह की, मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद से। आऊज़ु, मैं पनाह मांगती हूँ, बिल्लाहि, अल्लाह की, मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद से। आऊज़ु, मैं पनाह मांगती हूँ, बिल्लाहि, अल्लाह की, मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद से। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये तर्जुमा याद हो चुका होगा और बार बार जो है दोहराते रहें ताकि हमें ये याद हो जाए और इसी तरह हमारा सबक जो है आगे चलेगा। अब हम देखते हैं कि शैतान का मतलब क्या है। तो शैतान शतन के मादा से निकला और इससे दो मायने आते हैं। इसका एक मायने दूरी है, गोया शैतान हमेशा अल्लाह ताला की रहमत से दूर है, इसलिए उसको रजीम या मरदूद कहा गया। और शैतान का दूसरा मायने हलाकत है और ये भी शैतान के लिए बोला जाता है क्योंकि वो अपने गुरूर और तकब्बुर की वजह से बिलाहिर हलाक होने वाला है। चूँकि शैतान हर अच्छे काम में दखल देता है, इसलिए उसके शर से बचने के लिए अल्लाह ताला की पनाह हासिल करना बहुत अहम है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत सी दुआएं भी सिखाई और उसमें जब आप किसी जगह पर तशरीफ़ ले जाते तो यूँ फरमाते, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति कुल्लिहा मिन शर्रि मा खलक़। मैं अल्लाह ताला के कलमात तामा के साथ हर उस बुराई से पनाह चाहता हूँ जो अल्लाह ताला ने पैदा की। और जब आप बैतुल खला में दाखिल होते तो इरशाद फरमाते, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस। ए अल्लाह, मैं नर और मादा शयातीन से तेरी पनाह में आता हूँ। इसी तरह जब आप कब्र के अज़ाब से पनाह मांगते तो आप ये दुआ इरशाद फरमाते, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व फितनतिल क़ब्रि। और दूसरों को भी तलकीन फरमाते। आप जब दुश्मन से पनाह मांगने के लिए दुआ इरशाद फरमाते तो आपने ये दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ए अल्लाह, हम तुझे दुश्मनों के मुकाबले में करते हैं और उनके शर से तेरी पनाह मांगते हैं। इसी तरह कुरान करीम की बहुत सी आयात भी हैं, जैसा कि हज़रत मरियम जब आप हुजरा में तन्हाई के दौरान तशरीफ़ फरमा थी तो एक फ़रिश्ता इंसानी शक्ल में पहुंच गया। आप घबरा गई और कहने लगी, आऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया। मैं खुदाए रहमान की पनाह में आती हूँ तुझसे अगर तू खुदा से डरने वाला है। और जब मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा पैदा हुई तो उनकी वालदा ने इन अल्फाज़ के साथ अल्लाह ताला से पनाह मांगी,
سورہ آل عمران کی آیت ہے، اے خدا میں اس بچی اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ جب فرعون اور اس کے ساتھیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی دھمکی دی تو آپ نے کہا وَإِنِّي أُعُوذُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، یہ سورہ دخان کی آیت ہے، میں اپنے اور تمہارے رب سے اس بات کی پناہ پکڑتا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کر دو۔ اسی طرح ہمیں جو ہے چاروں کل پڑھنے کی تلقین فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بھی ہم رات کو سونے لگیں تو ہم جو ہے چاروں کل سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے سوئیں تاکہ تمام طرح کے شیاطین کے چھیڑ چھاڑ اور شیاطین کے جو ایسے شیطانی خیالات ہیں ان سے اللہ تعالی ہمیں بچائے رکھیں۔ تو سورہ فلق اور سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات میں ارشاد فرمایا، کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔ گویا ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے تمام طرح کی برائیوں سے پناہ پکڑنے کا طریقہ ہمیں سکھا دیا۔ قرآن کریم ایک بہت عظیم نعمت ہے، جب کوئی اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہے گا تو شیطان اس کے راستے میں رکاوٹ بنے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اب ہم تسمیہ کا ترجمہ شروع کرتے ہیں، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں، آپ دہراتے رہیں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ میں دو باتیں پائی جاتی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان اور دوسرے اس پر توکل۔ جب کوئی کسی کار خیر کو شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے پروردگار پر ایمان رکھتا ہوں اور اسی کے بھروسے پر یہ کام شروع کرتا ہوں۔ ہر اچھے کام کے شروع میں خواہ وہ کھانا پینا ہی ہو، بسم اللہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ ہر اچھا اور شان والا کام اگر بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جائے گا تو وہ کام دم کٹے جانور کی طرح ہوگا، یعنی بے برکت ہوگا۔ تو ہمیں ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے، تبھی ہمارے تمام کاموں میں برکت ہوگی۔ کوئی بھی کام ہو، طہارت، کھانا پینا، لباس پہننا، چلنا، سونا، تمام کام اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع کرنے چاہیے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب گھر سے نکلو تو کہو بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں اللہ کا نام لے کر اللہ ہی کے بھروسے پر چلا ہوں۔ تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کا ذکر احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام سواری پر سوار تھے، آپ کے پیچھے ایک دوسرے صحابی بھی بیٹھے تھے۔ اچانک سواری کو ٹھوکر لگی تو پیچھے بیٹھے صحابی نے عربی محاورے کے مطابق کہا تائس الشیطان، یعنی شیطان تباہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا مت کہو، کیونکہ ایسا کہنے سے شیطان سمجھتا ہے کہ میری بھی کوئی وقت ہے جس کی وجہ سے مجھے برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے موقع پر بسم اللہ کہو۔ مسند احمد کی روایت میں بھی آتا ہے کہ اذا قلت بسم اللہ تصاغر، جب تم بسم اللہ کہو گے تو شیطان ذلیل و خوار ہوگا۔ صغیر کا معنی چھوٹا ہونا ہے، فرمایا بسم اللہ کہنے سے شیطان مکھی کے برابر چھوٹا سا بن جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر کام سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے تاکہ شیطان جو ہے مکھی کے برابر چھوٹا سا بن جائے اور ہمارے کام میں برکت ہو۔ اسی طرح مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بندے کی تین حالتیں ہیں۔ پہلی حالت اس جہاں کی ہے، انسان کو چاہیے کہ اس جہاں میں اپنے رب کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ اور انسان کی دوسری حالت قبر کی ہے، اس کو چاہیے کہ دنیا میں ایسے اعمال انجام دے کہ قبر کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ساتھ لے کر جائے، اور اگر اس نے قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کی تو قبر میں بھی کامیاب ہوگا اور پھر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی۔ یہ اس کی تیسری حالت ہے۔ اگر جس شخص نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے اس راستے کو تھام لیا، یعنی قرآن کریم کو تھام لیا،
تو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بھی پڑھا۔ تو رحمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تمام کافروں پر بھی مسلمانوں پر بھی مہربان ہے اور ان پہ ہر طرح کی مہربانی کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صرف ایمان والوں پر جو ہے رحم کریں گے۔ تو رحمان اور رحیم میں یہی فرق ہے کہ مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو رحمت کی صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں پہ رحم جب کریں گے تو مسلمانوں کو، ایمان والوں کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے آج ہم پہ رحم کے ساتھ یعنی معاملہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت الفردوس کو جو ہے ہمارا ٹھکانہ بنا دیا۔ اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جب ہم قرآن کریم کو صدقہ جاریہ کی نیت سے پڑھیں گے، سیکھیں گے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہم قرآن پاک کو ترجمے سے یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ یہی ہمارا مشن ہے۔ تو آپ ترجمہ جو یاد کرنا چاہتے ہیں کوشش کریں کہ جو ہے ہمارے ساتھ رہیں، اور ہفتے میں تقریباً 4 آیتیں جو ہیں انشاءاللہ آپ کو بھیجی جائیں گی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ جو ہے اتنا سب یاد کرنے میں کوئی بھی جو ہے پریشانی آپ کو نہ ہو اور آپ آسانی سے قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ سیکھتے چلے جائیں۔ تو ایک دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں جو ہے وہ ایسی محبت عطا کریں گے جیسی محبت ہمیں اپنے ساتھ لے کر جانی ہے۔ دنیا میں اگر ہم قرآن کریم کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کریں گے تو اللہ قبر میں بھی جو ہے قرآن پاک کو ہمارا ساتھی بنا دیں گے، اور قرآن کریم ہمارے جو ہے حق میں گواہی دے گا اور قرآن کریم کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ اس لیے ہم نے قرآن کریم کو جو ہے ایسے طریقے سے پڑھنا ہے کہ قرآن کریم قبر میں بھی جو ہے ہمارے لیے گواہی دے کہ یہ لوگ قرآن کریم کی محبت کے لیے، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔